الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے عبادنا ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کو، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو، اولی الایدی جو ہاتھوں والے، والابصار اور آنکھوں والے تھے، انا بے شک ہم نے، اخلصناہم خالص کر لیا انہیں، بخالصۃ ایک خالص صفت کے ساتھ، ذکر الدار جو اصل گھر کی یاد ہے، وانہم اور بے شک وہ، عندنا ہمارے ہاں، لمن المصطفین یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، الاخیار جو بہترین ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل اور یاد کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل علیہم السلام کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ پہلے ہم نے 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیلی تذکرہ پڑھا۔ سیدنا داود علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اب ان کے بعد اللہ رب العالمین نے چند انبیاء کرام علیہم السلام کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے ایک گروہ اللہ رب العالمین نے بنایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو ہم نے چنا، اور یہ ہمارے پسندیدہ اور بہترین بندوں میں سے تھے، تو آپ ان کو یاد کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیات اور کئی صورتوں کے اندر موجود ہے، اور اجمالاً اور تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز کے اندر ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر 2 صفات ان کی بیان کی۔ ایک فرمایا اولی الایدی، ایدی یہ یدن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اولی الایدی سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عبادت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی قوت اور طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کی بڑی قوت اور طاقت دی ہوئی تھی، اور الابصار اس کا معنی ہوتا ہے آنکھیں، لیکن تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد دینی بصیرت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ یہ 2 اوصاف یاد رکھیں، جو قوت، اب قوت اس کے اندر جسمانی قوت بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے قلبی قوت، بدنی قوت اور قلبی قوت، دونوں قسم کی قوتیں اس کے اندر شامل ہیں، اور دونوں قسم کی قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ المؤمن القوی خیر
من المؤمن الضعیف، ٹھیک ہے، قوی مومن، طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر قوت سے مراد جسمانی قوت بھی اور قلبی قوت بھی مراد ہے، یہ دونوں کی دونوں قوتیں یہاں پر مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اجمالاً ذکر کیا کہ ہم نے ان کو قوت والا اور بصیرت والا بنایا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس خاص صفت کو جو پہلے مبہم رکھا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چنا ہے۔ اب وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، کہ وہ اصل گھر کی یاد ہے۔ اصل گھر سے مراد کیا ہے؟ آخرت۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو اصل گھر سے مراد آخرت ہے، یہ دنیا گھر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ تو ان انبیاء کا خاص وصف کیا تھا کہ یہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے، ہر معاملے میں آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ دنیا کے ہوس کا ان میں ایک شائبہ تک موجود نہیں تھا، اور لوگوں کو بھی وہ ہمیشہ آخرت ہی یاد دلاتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس خاص صفت کے ساتھ چنا تھا کہ وہ آخرت کے ہی متلاشی تھے، آخرت کو ہی ہمیشہ یاد رکھتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، کہ ان کا انتخاب ہماری طرف سے ہے۔ نبوت یہ کسبی نہیں ہے کہ انسان عبادات کے اندر محنت کرے، کوشش کر کے وہ انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس کو نبی بنا دیا جائے۔ نہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس کا انتخاب اللہ رب العالمین خود کرتے ہیں۔ جس کو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین اپنے پیغام کے لیے اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، کہ ان کا جو انتخاب ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ان کا ایک بڑا مقام ہے، ہم نے ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو اچھی طرح جانچا ہے، پرکھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو نبوت عطا کی ہے۔ المصطفین، یہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے چنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اور الاخیار، یہ خیرون کی جمع ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر تھا، تو اس لیے جمع کیا ہے؟ یہ الاخیار۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز واضح کر دی۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو ممتاز کر دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اب دیکھیں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو منتخب کیا، انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب کیا، پھر ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کو منتخب کیا، اور پھر ان میں سب سے زیادہ ممتاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تمام مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا، دنوں میں سے جمعے کا دن آپ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، سالوں کے دنوں میں یوم عرفہ کا انتخاب کیا، اور راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی سب چیزوں کا خالق ہے، وہ جس کو چاہے اپنے مخلوقات میں سے چن لے، کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، کہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کریں۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بات نقل کی ہے کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، ان کو الگ طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ یہ ایک مستقل خاندان ہے، اس سے مراد خاندان عرب کے یہ کیونکہ دادا ہیں، ان سے مراد یہ ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے جد کہلاتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ عرب کے جد کہلاتے ہیں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر صبر و استقلال، یہ اس کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا الگ طور پر ذکر کیا۔ الیسع، ان کا تذکرہ قرآن مجید کی صرف 2 مقامات پر آتا ہے، ایک تو اس آیت کے اندر اور دوسرا سورۃ الانعام کے اندر، لیکن ان کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی،
ٹھیک ہے. پھر بعض نے ان کو کہا کہ یہ الیاس ہی ہیں، لیکن یہ الیاس نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر سورہ نام کے اندر الیاس کا الگ ذکر ہے اور الیسا کا ذکر الگ ہے. بعض نے خضر علیہ السلام کو مراد لیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا. وذل کفلی، ان کا تذکرہ بھی دو مقامات پر ہوا ہے، ایک سورۃ الانبیاء کے اندر اور دوسرا یہاں پر. و اسماعیل و ادریسہ وذل کفلی کل من الصابرین. تو کل من الصابرین سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ ان کا تذکرہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی تکالیف کے اوپر صبر کیا. اب یہ ذوالکفل کون تھے، کس کے دور میں تھے، یہ نام تھا، لقب تھا، کیا تھا، نبی تھے یا نیک صالح انسان تھے، اس میں بہت سخت اختلاف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا. صرف اتنا مل گیا یہاں پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. تو بہرحال ان انبیاء کا یہاں پر جو 6 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے اجمالاً ذکر کیا، ان کی ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمائی ہے، ذکر الدار، کہ وہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے. تو یہاں پر گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان انبیاء کی آپ نے اتباع کرتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے، دنیا کے حوث کے اندر اپنے آپ کو گم نہیں کرنا، ہمیشہ ہر معاملے کے اندر آخرت کو یاد رکھنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.